أرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك یا ارحم الراحمین. تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے، مومنین کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے یہ عزا خانہ تا قیام امام زمان آباد و شاد رہے، اس دعا کی قبولیت کے لیے غلام عباس کے خاندان کے تمام مرحومین کی بخشش کے لیے، ان کے گھروں میں کوئی مریض ہے شفا یابی کے لیے، اس علاقے اس بستی کے تمام مومنین و مومنات سادات غیر سادات کی حاجات کی برآوری کے لیے مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمت اللہ علی احبابہم مشیتہم وموالیہم اجمعین. ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین. اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون. بلند تر صلوات پڑھا محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولیں حسینیت.
اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات اللہ۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ کی عطاؤں میں سے بہترین عطا، اللہ کے لطف میں سے کمال لطف، اور اللہ کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت کا نام محبت اہل بیت ہے۔ یہ رب کا لطف ہے ہم شیعوں پر کہ میرے اللہ نے ہمیں در بدر نہیں بھٹکایا، ایک ہی ایسا گھر عطا کیا کہ جس گھر سے اللہ نے سارے ہادی عطا فرمائے، پیغمبر خدا سے لے کر مہدی دوران تک، علی مرتضیٰ سے لے کر صاحب الزمان تک، 14 معصوم اور 12 امام جو رب نے عطا کیے، ایسے بکمال عطا کیے کہ کائنات میں نہ اس مکتب جیسا کوئی مکتب ہے، نہ ان ہادیوں جیسا کوئی ہادی۔ سامعین، چونکہ آج 8 ربیع الاول ہے اور 11ویں امام کا روز شہادت ہے، اور کل کا دن 12ویں امام کی امامت و ولایت کا پہلا دن ہے، تو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چند منٹ آپ کی خدمت میں اس ہادی برحق پر گفتگو کی جائے جو ہمارا امام بھی ہے اور ہمارے زمانے کا امام بھی ہے۔ شیعہ حیدر کرار یہ اللہ کا لطف ہے، لوگوں کے ہادی سامنے رہ کر وہ کام نہ کر سکے جو تیرا غیبت کے پردے میں بیٹھ کے کر رہا۔ یہ سانسوں کا چلنا، یہ زبان کا بولنا، یہ آنکھوں کا دیکھنا، یہ آسمان کا چھت، یہ زمین کا فرش، یہ سورج کی چمک، یہ چاند کی دھمک، یہ ولیوں کی ولایت، یہ نبیوں کی نبوت، یہ اماموں کی امامت، یہ وسیعوں کی وسایت، یہ پانی کا برسنا، یہ اناج کا اگنا، یہ اولاد کا گود میں کھیلنا، یہ سانسوں کا چلنا، یہ ساری کائنات کا نظام جو میرا اللہ چلا رہا ہے اس کے صدقے میں چلا رہا ہے، جسے مادی برحق کہا جاتا ہے۔ اور میرے مومن بھائیوں، یاد رکھنا، عقیدہ مہدویت فقط تشیع کے ہاں نہیں، فقط شیعہ 12ویں کے منتظر نہیں، دوسرے مکاتب فکر، میں نجدیت کی بات نہیں کر رہا، میں ناصبیت کی بات نہیں کر رہا، تکفیریت کی بات نہیں کر رہا، جس کی نسل ہی غلیظ ہو اسے کیا پتا کہ 12ویں کا معیار کیا ہے۔ میرے قائد محبوب جن کے لیے فرماتے ہیں گندی نالی کے گندے کیڑوں کو کیا پتا ہے کہ 12ویں کا معیار کیا ہے۔ سامعین، یاد رکھیے گا، جس طرح شیعہ اس عقیدے کے قائل ہیں کہ 12ویں امام کا ظہور ہوگا، اسی طرح اہل سنت کے مذاہب فرقوں کے اندر بھی ایک 12ویں کا انتظار ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ امام پیدا ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں وہ پیدا ہوگا، اور یہ لطف ہے میرے رب کا شیعہ حیدر کرار پر کہ ہمیں 12ویں کے نام کا بھی پتا ہے، گھر کا بھی پتا ہے، ماں کا بھی پتا ہے، بابا کا بھی پتا ہے، جد کا بھی پتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری کوئی گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ لہذا یاد رکھیے گا، یہ کمال ہے، اور پھر آپ حیران ہوں گے جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں جو 12ویں کے وجود کے قائل ہیں، کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا
کہ 12واں بنو امیہ سے ہوگا، بنو عباس سے ہوگا، فلاں خاندان سے ہوگا. ہر کسی کا عقیدہ ہے ہوگا تو زہرا کا لال ہوگا، ہوگا تو علی کا لاڈلا ہوگا، نسل خاندان آل بیت سے ہوگا، نسل زہرا ہوگا. اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بی بی زہرا کو بلایا تھا. قطب بطول تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ جب اس زمانے میں آخری حجت بھیجے گا وہ تیری نسل سے بھیجے گا. اور سامعین میرے 12ویں امام کا یہ جملہ ہے، کس بطول کی نسل سے 12واں ملا؟ امام فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا پتا میری دادی زہرا کا معیار کیا ہے؟ فرمایا ہم 11 بیٹے زہرا کے، حسن مجتبیٰ سے لے کر مہدی دوران تک، نانو حجج اللہ علی خلق اللہ، ہم اللہ کی عام مخلوق پر حجت ہے. ہماری دادی زہرا ہم 11 اماموں پر حجت ہے. یا تو سامعین اللہم صلی علی محمد وآل. گرمی ڈاڑی تے نہیں لگی بیٹھی؟ ذرا توجہ کے ساتھ میری چند الفاظ سماعت فرما. عقیدہ مہدویت تشیع کے ہاں کتنا مضبوط ہے. اعتراض ہوتا ہے صاحب شیعہ کہتے ہیں امام پیدا ہو چکا ہے، غیبت کے پردے میں ہے، امام کا ظہور ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں، ولادت امام ہو چکی ہے، ظہور باقی ہے. یہ 15 شعبان پر کبھی ہمارے بھی اشتہار نکالتے ہیں تو لکھتے ہیں جشن ظہور امام زمانہ. آپ کو پتہ نہیں آپ فلسفہ غیابت کے منکر ہو رہے ہیں. اب جب جشن ظہور لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جشن اس کا ہوتا ہے جو ہو چکا ہو. اگر ظہور ہو چکا ہے تو یہ غیبت کا فلسفہ کیا؟ یہ امام کا غیبت میں رہنے کا معنی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت ہو چکی ہے، ظہور باقی ہے. اور امام حکم خدا سے پردہ غیبت میں. اعتراض ہوتا ہے صاحب یہ شیعہ لوگ ایک ایسے کے ظہور کے منتظر رہیں کہ جو 255 ہجری میں پیدا ہوا، 329 ہجری میں غیبت کبریٰ میں گیا، اور اب ہے 1448 ہجری. 1192-93 سال ہو گئے امام کو دنیا میں تشریف لائے. معترض اعتراض کرتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کوئی 1200 سال زندہ بھی رہے اور غیبت میں بھی رہے. تو میں اس کے 3 جواب عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو. اس کا پہلا جواب یہ کہ شیعوں پہ اعتراض نہیں ہے، یہ امام زمان پہ بھی اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض رب کی قدرت پہ ہے. کیا اللہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ کسی کو 1200 سال زندہ رکھ سکے؟ کیا اللہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو 5000 سال زندہ رکھے؟ کیا اللہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو خلقت کائنات سے لے کر آج تک زندہ رکھے؟ جب عقیدہ ہے اور قرآن کہہ رہے ہیں اذا اراد اللہ بشیء، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فیقول تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیقون تو چیزیں ہو سکتی ہیں. تو میرے محترم سامعین امام زمانہ کی حیات طیبہ اور غیابت میں زندگی گزارنے پر اعتراض یہ شیعوں پر اعتراض نہیں، یہ رب کی ربوبیت پہ اعتراض ہے. اور آگے بڑھیں. حضرت شیطان صاحب کو جانتے ہو؟ شیطان صاحب نے تعارف ہے بھائی، ہے نا ایک شیطان. کب سے ہے؟ ہم سب کے بابا ہیں حضرت آدم، ابو البشر ہیں حضرت آدم، ام البشر ہیں حضرت حوا. اللہ نے جب فرمایا نا، یہ قرآن کی آیتیں وَإِذَا اسْتَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم کا پتلا تیار کر کے اس میں روح ڈالوں فَاسْجُدُوا ہو تو تم اسے سجدہ کرنا. تو سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان اکڑ گیا، کہنے لگا میں تو نہیں کروں گا سجدہ. بھائی تو کیوں نہیں کرے گا؟ کہا اس لیے کہ اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ مٹی میں فضیلت رکھتی ہے.
حالانکہ اس بدبخت کو نہیں پتا ہے فضیلت مٹی کی ہے، آگ کی نہیں۔ آگ میں جو ڈالو وہ جل جاتا ہے، مٹی میں جو ڈالو وہ اگ کے باہر آتا ہے۔ مٹی تو امین ہے، لیکن کہا کہ چونکہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو آواز توحید آئی، بدبخت، اگر تو میرے بنائے ہوئے نمائندے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہیں کرے گا تو میں تجھے راندہ دربار قرار دوں گا۔ کہنے لگا یہ منظور ہے، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بھی اللہ کی بنائی ہوئی حجت کے سامنے اکڑ جائے، وہ کل بھی شیطان تھا، وہ آج بھی شیطان ہے۔ یا اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، میری گل سمجھ آ رہی نہیں نا؟ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ بدبخت تو رجیم ہو گیا، راندہ دربار ہو گیا، دتکارا گیا، اور قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق تیرے گلے میں پڑ گیا۔ کہنے لگا اللہ لعنتی بھی بن گیا ہوں، دتکارا بھی گیا ہوں، دربار سے بھی تو نے نکال دیا، اب اتنی زندگی دے کہ قیامت تک زندہ رہوں اور تیری راہ میں بیٹھ کر تیرے بندوں کو تیری ہدایت کے راستے سے ہٹا سکوں۔ مومنین ذرا غور کرنا، ایک ہوتا ہے بندے کو رب کی ربوبیت پر ایمان، ایک ہے رب کو بندے کی بندگی کا یقین۔ میں جو منزل بیان کرنے لگا ہوں وہ رب کا بندے کی بندگی پر کتنا یقین ہے کہ کہنے لگا شیطان اپنی پوری کوشش کر لے، لیکن یاد رکھنا جو میرا ہوگا کبھی تیرا نہیں ہوگا۔ تو میرا سوال سمجھیے گا میرے دوستو، آدم سے پہلے شیطان ہے اور آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، تو مجھے مولا کہنے کا حق دو نا کہ اللہ اگر اپنے دشمن کو زندہ رکھ سکتا ہے تو اپنی حجت کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس سے بھی آگے بڑھو، اللہ کے نبی گزرے حضرت نوح، کتنی عمر ہے حضرت نوح کی؟ 2500 سال، بولو سارے 2500 سال۔ دور تبلیغ ہے 950 سال، 80 بندہ مسلمان کیا، زندہ رہے 2500 سال۔ اگر نوح نبی 2500 سال زندہ رہ سکتا ہے تو زہرا کا بیٹا کیوں نہیں رہ سکتا؟ چلو اس سے بھی آگے چلو، مریم کا بیٹا ہے جس کا نام حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، اور یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے۔ یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ صلیب پہ چڑھے اور ہمارے گناہوں کی خاطر انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ زندہ ہیں اور چوتھے آسمان پہ موجود ہیں، اور زمین پر کب آئیں گے؟ جب مہدی مولا کا ظہور ہوگا تو مریم کا بیٹا عیسیٰ بھی آئے گا، اذان آئے گی، مصلی بچھے گا، امام زمان کہیں گے اے ابن مریم چلیے نماز پڑھائیے، مریم کا بیٹا کہے گا اے زہرا کا لال میں کب سے منتظر تھا، آپ کا ظہور ہو، آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں۔ جو نماز پڑھانے والا ہے وہ میرا مہدی ہے، جو پڑھنے والا ہے وہ عیسیٰ ہے، جو پڑھانے والا ہو اسے امام کہتے ہیں، جو پڑھنے والا ہو اسے مقتدی کہتے ہیں۔ اگر مقتدی ہزاروں سال زندہ رہے تو مان لیتے ہو، زہرا کا بیٹا رہے تو انکار کر دیتے ہو۔ کوئی میری گل سمجھ آئی نا دوستو؟ لہذا یاد رکھیے گا امام زندہ ہیں، امام پردہ غیبت میں، اور اگلا لطف کیا ہے؟ امام ہمارے اعمال پہ نگہبان ہیں۔ اے جڑی تسی مجلس کرا رہے ہو، کیا یہ امام تک اس مجلس کی خبر جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ بولو، جڑا چنگا کم کر دے وہی ویند ہے، تے جڑا پھیڑا کم کر دے وہ بالکل ہمارا ہر عمل بارگاہ امام میں حاضر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا مومنین کرام، عقیدہ مہدویت پر نبی نے بیان کیا، علی نے بیان کیا، آپ کے ہر امام نے بیان کیا، اور ہر دور کے اندر 12ویں کے ظہور کی دعا بھی ہوتی رہی، 12ویں کا تعارف بھی ہوتا رہا۔
اگر مجھے اجازت دیں تو میں چند حدیثیں بھی سناتا چلوں. تھکے تو نہیں بیٹھے ہو بھائی میری انگل. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں جی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ. اسی لیے میں نے آغاز گفتگو میں فرمایا کہ آج کی مجلس ہمارے امام پر بھی ہے اور ہمارے زمانے کے امام پر بھی ہے. 12 کے 12 امام ہمارے ہیں. جو 5 کو مانے، 6 کو مانے، 7 اماموں کو مانے، 8 کو مانے، 9 کو مانے، 10 کو بھی مانے، کامیاب نہیں. کامیاب وہی ہے جو 12 کی امامت و ولایت کا قائل ہے. تو سارے امام ہمارے ہیں، لیکن ہمارے زمانے کا امام کون ہے؟ امام مہدی دوران. اس لیے پیغمبر نے فرمایا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، نمازیں پڑھی، مجلسیں سنی، سب کچھ کیا، لیکن اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھے بغیر مر گیا، نبی فرماتے ہیں جاہل مرا ہے، مومن نہیں مرا. کیا معیار ہے 12ویں امام کا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اور کون ہے امام جعفر صادق؟ 12ویں امام کے بابا امام حسن عسکری، ان کے بابا امام علی نقی، ان کے بابا امام محمد تقی، ان کے بابا امام علی رضا، ان کے بابا امام موسیٰ کاظم، ان کے بابا امام جعفر صادق. جعفر صادق جد الاجداد ہیں اور 12ویں امام پوتے ہیں. اور سنو گے شیعو 12ویں امام کا معیار کیا ہے؟ میرے چھٹے امام فرماتے تھے لو ادرکتہ لخدمتہ. لوگوں میرے 12ویں کا معیار یہ ہے، اگر میں جعفر صادق بھی 12ویں کا زمانہ پا لیتا، میں 12ویں کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا. اور جس کی خدمت کو چھٹا امام سعادت سمجھے، اللہ نے اسے تیرے زمانے کا امام بنایا ہے. اور میرے چوتھے امام فرماتے تھے، جابر جوفی صحابی ہے میرے چوتھے امام کا، گل سننی ہے ذرا غور کرنے. جابر جوفی ہمارا 12واں غیابت میں ہوگا. مولا غیبت کتنی ہوگی؟ فرمایا بڑی لمبی ہوگی. مولا کتنی لمبی ہوگی؟ فرمایا لوگوں کو خوب آزمایا جائے گا. مولا کتنا آزمایا جائے گا؟ فرمایا اتنا آزمایا جائے گا کھرے الگ ہوں گے، کھوٹے الگ ہوں گے. آزمائش بہت بڑی ہوگی. مولا جو آپ کے 12ویں کی غیابت میں آپ کے 12ویں کے سچے منتظر ہوں گے. انتظار حلوہ کھان دینا نہیں ہے. لنگر اچھا پکا ہے تو تعداد زیادہ ہے، لنگر تھوڑا ہے تو تعداد تھوڑی ہے. مجلس کے بعد تبصرہ ہو رہا ہے، لنگر چنگا پکے، دیگاں ٹھیر پکائیاں، ذاکر وڈے وڈے بلائے. یہ کوئی معیار نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ چند بندے بیٹھے ہیں، آپ کی مجلس تھوڑے ہوں گے تو قبول نہیں ہوگی، ڈھیر ہوں گے تو قبول ہوگی؟ نہیں. مجلس لوگوں کی محتاج نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی. اس لیے میرے دوستو یاد رکھنا، انتظار بڑی مشکل کیفیت کا نام ہے. فرمایا الانتظار اشد من القتل. قتل ہونا آسان ہے، 12ویں کا انتظار کرنا مشکل ہے. اے مولا جو آپ کے 12ویں کی غیابت میں آپ کے سچے منتظر ہوں گے، 12ویں امام کے سچے منتظر، ان کا مقام کیا ہوگا؟ میرے چوتھے امام نے فرمایا جابر جوفی جو میرے نانے اور میرے جد کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، ان سے زیادہ ان لوگوں کا مقام ہے جو ہمارے 12ویں کی غیابت میں ان کے سچے منتظر ہوں گے. اور میرے محترم سامعین خیال کیجئے، انتظار امام کوئی ایسی شے نہیں. ابھی ہم شاید اس انداز میں بیٹھے ہیں، چلو بھائی امام کا ظہور ہوگا، پھر نمازاں بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، حج بھی کر لیں گے، اور پھر پردہ بھی ہو جائے گا، پھر عزت غیرت کی بات بھی ہوگی، پھر حلال کی بات بھی ہوگی.
ابھی جیسے گزرتی ہے گزارو، اس کا نام انتظار نہیں۔ ایک نکی جی مثال سناواں، انتظار کس کا نام ہے؟ آپ کا 10 سال کا بیٹا سکول جائے، 1 بجے چھٹی کا ٹائم ہو، 1:30 بجے گھر آتا ہو۔ ایک دن ایسا ہوا 1:30 بج گیا، بچہ گھر نہ آیا۔ آپ نے کہا ہو سکتا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہو، رکشہ لیٹ ہو گیا ہو، 10 منٹ اور انتظار کیا، نہ آیا۔ رابطہ کیا، نمبر نہ ملا، کوئی رابطہ نہ ہوا، سکول سے رابطہ ہوا، آواز آئی چھٹی ہو گئی۔ 1-آدھا گھنٹہ گزرا، گھر میں کوہرام مچ گیا، ماں رو رہی ہے، بہن رو رہی ہے، بھائی رو رہا ہے، باپ رو رہا ہے، دادی رو رہی ہے، دادا رو رہا ہے، ہائے ہائے کی آواز ہے، ہر طرف فون بج رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں۔ آدھا گھنٹہ تیرا اور مجھ جیسے گنہگار کا ایک بچہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو، ہمارے کتنے رابطے بڑھتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، زہرا کا بیٹا جو نہیں آ رہا، رابطہ کتنا کیا ہے۔ او مومنین، اپنے رابطے بڑھائیے، ظہور امام کے لیے تیاری کیجئے۔ کتنے لوگ ہیں جو کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں ہائے کب میرے امام کا ظہور ہوگا؟ کتنے ہیں جو مصلی پہ بیٹھ کے روتے ہیں ہائے میرے امام کا کب ظہور ہوگا؟ کتنے ہیں جو دنیا کی بے رنگیوں کو دیکھ کر، دنیا کے اس حلال و حرام کی مکسنگ کو دیکھ کر، دنیا کے ظلم و بربریت کو دیکھ کر جن کا دل کڑتا ہے اور آواز نکلتی ہے جب ہوگا میرے امام کا ظہور تو یہ دنیا کا ظلم ختم ہوگا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں 4 یا 5 عمل آج کی اس مجلس میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو ظہور امام میں قربت کا ذریعہ ہے اجازت آپ کی میرے دوستو؟ آپ کی طبیعتوں پہ بھاری تو نہیں گزر رہا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج صبح کا آغاز ایک صلوات پڑھ کے کیا اور نیت یہ کی کہ یہ صلوات پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ اس عمل کے بدلے میرے مولا کے ظہور کو قریب فرمائے۔ جمال کے ترگڑ والوں کتنا وقت لگتا ہے ایک صلوات پر؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مل کے پڑھیں صلوات اپنے مولا کے ظہور۔ 5 سیکنڈ کا ایک عمل ہے۔ کتنے بندوں نے آج صبح امام کے ظہور کی نیت سے صلوات پڑھی ہے؟ چلو اس سے آگے چلے۔ آج کل آپ کا بچہ 10 روپے چھوٹے بچے کو دو نا 10 روپے، وہ پھینک کے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک 10 روپے لکڑا زمانہ ہے، میں آپ سے 10 نہیں کہہ رہا۔ کتنے بندوں ہیں جنہوں نے اپنے امام کے ظہور کے لیے آج ایک مٹھی آٹا صدقہ دیا، ایک پانی کا گلاس صدقہ دیا، ایک روٹی کسی غریب کو اس نیت سے صدقہ کی کہ تاکہ میرے مولا کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ جتنی حسب توفیق ہے، حکم معصوم کا 12ویں کے نام پہ صدقہ دو۔ اس صدقے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج دو گے تو کل اسی وقت تک یہ صدقہ اللہ اس صدقے کے ذریعے تیرے امام کے ساتھ تیرے رابطے کو بحال رکھے گا۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 2۔ تھوڑا میرے ساتھ بولیے گا، بس وقت میرا بالکل ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 2۔ ایک عمل ایک صلوات، دوسرا عمل صدقہ، 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، 1 روٹی، 1 آٹے کی مٹھی، 1 سالن کی پلیٹ، کچھ بھی نہ ملے تو 1 پانی کا گلاس۔ تیسرا عمل دعائے امام زمان۔ کتنا وقت لگتا ہے دوستو دعائے امام زمان میں؟ آؤ آج سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج یہ عمل شروع کر رہے ہیں۔ صلوات بھی آج پڑھ دی ہے آپ نے، صدقے کا ارادہ کر لو، اور تیسرا ارادہ کرو کہ آج کے بعد روزانہ اٹھ کر صبح کی نماز کے بعد دعائے امام زمانہ پڑھوں گا تاکہ میرے امام سے رابطہ بحال رہے۔
جو نیت کیے بیٹھے ہو آؤ ہاتھ بلند کرو نا، ابھی سے اس دعا کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ بلند تر صلوات۔ ہاں جی بھائی، کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ۔ 5 منٹ کا ایک درود، 5 سیکنڈ کا ایک درود، 1 منٹ کی دعا، چند روپے صدقہ، کتنے عمل ہو گئے؟ 3۔ آخری عمل بتا کے زحمت تمام کر رہا ہوں، دعائے احد، 10 منٹ کی ایک دعا ہے۔ موبائل کتنا چلاتے ہو؟ سارا دن آدھین بڈھے بابے نو نندر ٹھیر آندی ہے، آدھین جوان نو ٹھیر نندر آندی ہے، آدھین بندہ تھکا ہوئے تو ٹھیر سوندہ ہے۔ میں اکثر جگہوں پہ مشاہدہ کرتا ہوں، تھکا ہوا بھی آیا، ایسا موبائل چلایا، 4 گھنٹے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، وقت گزر گیا۔ میں آپ سے روزانہ گھنٹے نہیں مانگ رہا، فقط 10 منٹ کی ایک دعا، اور وہ بھی اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے، جس کا نام ہے دعائے احد۔ اب آپ کہیں گے اے مولوی صاحب یہ تو ایران تو لبنی ہے، ہم تو پاکستان میں حالات ویسے خراب ہیں، کیسے پڑھیں؟ یہ جو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے نا، اس کے پلے سٹور میں جائیں، خود نہ جا سکیں تو کسی کو کہیں، اس پلے سٹور کے بٹن کو کھول کے اس کے اندر لکھے دعائے احد، وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں سے لے جائیں کبیر والا یا ملتان یا سلار وین، وہاں سے فوٹو کاپی کرا لیں، پھر اسے اپنے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ روزانہ صبح کی نماز کے بعد 40 دن تک لگاتار دعائے احد پڑھ کر اپنے امام سے تجدید بیعت کریں۔ روز پڑھیں تو بسم اللہ، نہیں تو کم از کم زندگی میں 40 روز 10 منٹ روزانہ کرنے ہیں۔ اگر 10 منٹ روزانہ اور 40 دن کا عمل ہو تو یہ کتنا بنے گا؟ 400 منٹ، یعنی تقریباً یہ 6 گھنٹے اور کچھ منٹ بنتے ہیں۔ جو بندہ پوری زندگی میں 6 گھنٹے اور کچھ منٹ بھی اپنے امام کے لیے نہ نکال سکے، کیسے کہے گا مولا جلدی آ میں تیرا منتظر ہوں؟ اور مومنین ذرا اس دعا کے فائدے سن لیں، بس یہی فائدے سناؤں گا۔ فرمایا جو شخص 40 روز تک لگاتار دعائے احد پڑھتا ہے، اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہیں کر لے گا۔ فرمایا اللہ کارساز ہے، اپنے کام میں کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا، اگر موت دے بھی دے تو ہم اس کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے۔ فرمایا پھر فائدہ تو نہ ہوا عمل کرنے کا؟ فرمایا ہے فائدہ، کہ جو شخص 40 روز تک لگاتار دعائے احد پڑھے، اگر موت آ بھی گئی، قبر میں چلا گیا، جیسے ہی بیت اللہ کی زمین پر زہرا کے بیٹے کا ظہور ہوگا، اللہ اسے قبر سے دوبارہ زندہ کر کے کہے گا اٹھ، کل تک جس کا تو انتظار کرتا رہا ہے آج وہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا ہر اللہ اکبر یا رسول اللہ،
یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری کوئی گل سمجھ آ رہی نہیں دوستو؟ فرمایا اس کے دو فائدے اور ہیں، ہر حرف کے بدلے میں، اس دعا کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ 1000 گناہ معاف کرے گا اور 1000 نیکیاں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس مکتب کی قدر کرو، اپنے امام کے لیے تیاری کرو، غور کرو، اگر کل امام کا ظہور ہو جائے، ہے تیاری یہ کہ اپنے امام کو پہچان سکو؟ بدعات سے اپنے آپ کو نکالو، اصل تشیع کو سمجھو، شیعت کی صحیح تصویر کو پہچانو، اس دین کی قدر کرو جس پہ تمہارا لگا کچھ نہیں، محمد کی بیٹی کا بچا کچھ نہیں۔ آج ربیع الاول کی 8 ختم ہو رہی ہے، کربلا کی فکر ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ کی کائنات میں 2 عزت دار بیویاں ہیں، ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، اتنی عزت دار ہیں۔ ایک کا نام رب نے فاطمہ رکھا، ایک کا نام رب نے زینب کبریٰ رکھا۔ عزاداروں میں 2-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس کا نام رب نے فاطمہ تو زہرا رکھا نا، اللہ کے نبی کے گھر جب بطول آتی تھی نا، نبی اپنی مسند کو چھوڑ دیتے، چند قدم آگے بڑھتے، تقبل یدیا، بطول کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ پیغمبر کی ایک زوجہ ہیں، سیاہ ستہ کی روایت ہے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، آپ بابا ہیں، سید الانبیاء ہیں، فخر موجودات ہیں، زہرا بیٹی ہے، جب زہرا ہمارے گھر آتی ہے آپ اپنی مسند کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ڈھا نکلی زہرا کے بابا کی، رو کر کا اللہ کی بندی جب بطول میرے گھر آنے کا ارادہ کرتی ہے، بطول بعد میں آتی ہے، جبریل پہلے آ جاتا ہے اور مجھے آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے اپنی مسند چھوڑ، میری کنیز تیری ملاقات کے لیے آ رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور زمین گرامی قدر پھر پیغمبر کی زوجہ نے سوال کیا ہے، یا رسول اللہ ذرا یہ فرمائیے نا، بطول کے ہاتھوں کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ ڈھا نکلی زہرا کے بابا کی، رو کر فرمایا، اللہ کی بندی جب مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے، ہمیں زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ملو نا مومنوں، سارے اللہ کے نبی کو پرسا دو، یا رسول اللہ تیرے بعد امت نے تیری زہرا کو نہیں مارا، تیری بطول کو نہیں مارا، کس کو مارا؟ جنت کا ایک پھول تھا جسے روند ڈالا، ایسا روندا ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی، جب تک زندہ رہی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ عزادارو دوسری بیٹی میرے مولا علی کی ہے، آدھی رات ہوتی نا، سیاہ برقع پہن کے بابا کے سرہانے آ جاتی، رو کر کہتی، بابا چاند ڈوب گیا ہے، بابا رات اندھیری چھا گئی ہے، بابا اٹھنا مجھے نانے کے روزے پہ لے چل۔ عزادارو سن لو گے جملہ، علی تڑپ کے بستر کو چھوڑ دیتا، دوڑ دوڑ کے رسول کے روزے کے چراغ بجھاتا، کوئی مجاور سویا ہوا ہوتا نا تو اٹھا دیتا، اور جب کسی سائل نے پوچھا ہے مولا علی اتنا اہتمام کس لیے؟ آواز آتی تھی، میری غیرت کا مسئلہ ہے اور میں برداشت نہیں کر پاؤں گا اور کسی کی نگاہ میری زینب کے قد پہ پڑ جائے۔ میرے ساتھ ملو نا سارے عزاداروں، 2 پرسے دیتے ہیں، ایک اللہ کے نبی کو دیتے ہیں، ایک نبی کے علی کو دیتے ہیں۔ کن کا پرسہ دیتے ہیں؟ ان کی بیٹیوں کا پرسہ دیتے ہیں۔ سارے کہو، یا رسول اللہ، یا علی ولی
اللہ ہم تمہارے بعد ان بیٹیوں کا تمہیں پرسہ دیتے ہیں جن کو تمہارے بعد امت نے بہت مارا، بہت مارا، بہت مارا۔ عزادارو سنو گے کتنا مارا؟ ایک کو گھر میں مارا، دوسری کو بازار میں مارا، اور رلاتی یہی بات ہے، جسے گھر میں مارا اس کا کوئی بھائی نہ تھا، جسے بازار میں مارا 18 بھائیوں کی بہن تھی، رو رو کر کہتی رہی نہ مارو میرا نانا محمد ہے، نہ مارو میرا بابا علی ہے۔ او عزادارو خالی آپ نہیں رو رہے، 12واں امام غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، تم مجلس سن کے روتے ہو نا، 12واں امام صبح و شام روتا ہے، رو کر کہتا ہے لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا، لوگوں میری جدہ کا قصور کیا تھا۔ آؤ مومنوں سارے ہاتھ بلند کرو نا، ذرا 12ویں امام کو پرسہ دو لو، آؤ اس امام کو پرسہ دو جو رو رو کر کہتا ہے میرا سلام ہو میری اس دادی پر جس کے نازک بدن میں لوہے کی سرخ میخیں پیوست ہو گئی۔ کبھی فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس مظلوم دادا پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے رخسار کے بھل زمین پہ آیا اور جس کی لاش پہ اجڑی ہوئی بہنیں آئیں، نہیں پتہ چلا سینے کی ہڈیاں کون سی ہے، نہیں پتہ چلا پشت کی ہڈیاں کون سی ہے۔ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین۔ مومنہ نہیں پوچھے گا، پڑھنے والا سید بھی ہے، طالب علم بھی ہے، اپنے دادا حسین کو غریب کہہ کے سلام کیوں کر رہا ہے؟ جس کا نانا محمد ہو، نانی ملیکۃ العرب ہو، جس کا بابا حیدر کرار ہو، ماں فاطمہ زہرا ہو، وہ حسین کب غریب ہوا؟ سن لو گے عزادارو، اکبر مارے گئے حسین غریب نہ تھا، غازی کے بازو کٹے حسین غریب نہ تھا، اصغر کا شیر خار گلا کٹا میرا مولا غریب نہ تھا۔ پھر کب غریب ہوا؟ جب نیزے کی نوک پہ زینب کی چادر آئی، رو رو کر کہتی تھی ہائے پردہ، ہائے پردہ۔ اجرکم علی اللہ، آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، تیرے ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے شام غریبہ بڑی مشکل ہے، کوئی شک نہیں بڑی مشکل ہے، ادھر بھائی کا سر کٹا، ادھر زینب کی چادر لوٹی، ادھر خیمے جلے، تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا چھا گیا، تھکا ہوا دشمن سو گیا، ساری رات علی کی بیٹی غازی بن کے پہرے دیتی رہی۔ لیکن عزادارو اگر سچ پوچھو، شام غریبہ سے زیادہ مشکل 11 محرم کی صبح تھی۔ کون سی صبح تھی؟ جب ننگے سر زینب نے لاشوں کے بیچ چلنا شروع کیا۔ کب کیا؟ جب سورج طلوع ہو رہا تھا۔ یہ پہلا سورج ہے جس نے بی بی کو ننگے سر دے گا۔ لاشوں کے بیچ چل رہی ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے اکبر میری چادر لٹ گئی، غازی میرا پردہ لٹ گیا، قاسم میری چادر لٹ گئی۔ بیٹھتے بیٹھتے ایک لاش بھی آئی جس کے بازو موجود نہیں ہے، رو کر کہنے لگی میرا عباس، مدینے سے کربلا تک مجھے سوار بھی تو کراتا رہا، اتارتا بھی تو رہا، آج دیکھ زینب کتنی غریب ہو گئی، آنا مجھے کوئی سوار کرنے والا ہے۔ شام کے بازار ہوں گے، بدماشوں کا مجمع ہوگا، علی کی بیٹیاں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔